ظاہر ہے اس میں دوسری بھی پاکستان کے اندر لائبریریز ہیں، آپ کے حساب سے ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ لائبریری بالکل ایک انفرادی لائبریری ہے اور پورے پاکستان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1952 سے یہاں پر کام کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی ان ابتدائی لائبریریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو خصوصی طور پر ایسے محقق جو اسلامی علوم پر ایم فل پی ایچ ڈی یا تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس لائبریری میں آتے ہیں اور اپنا جو بھی ان کی خدمات ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لائبریری کا اعزاز یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ممبرشپ نہیں ہے، کسی قسم کی چارجز نہیں ہیں، یہاں بیٹھ کے اپنا جو بھی ریسرچ ورک کر سکتے ہیں ہم اس میں وقت کے اعتبار سے یا جس حد تک کتابوں کے اعتبار سے ممکن ہو سکتا ہے تعاون ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس لائبریری کی ایک انفرادیت اور ایک خصوصیت ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں نامور، ان میں کوئی بھی ایسا طالب علم جو کسی اسلامی موضوع پر تحقیق کر رہا ہوگا وہ اس لائبریری کو ضرور وزٹ کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امہات الکتب اور بنیادی ماخذ کتب کا موجود ہے جو عربی میں اور فارسی زبانوں میں موجود ہے۔ لہٰذا چونکہ محقق طلبہ کی یہی خواہش اور ان کی دلچسپی کا سامان بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں ماخذ اول ملے، یعنی بنیادی سورس ان کو ملے، تو وہ جو پرائمری سورسز کی کتابیں ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاس جو کتابوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے۔ ان 30,000 کتابوں میں حدیث پر بھی ہے، فقہ پر بھی ہے، تفاسیر پر بھی ہے، علوم قرآن پر بھی ہے، سائنس پر بھی ہے، تقابل ادیان پر بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تاریخ میں پھر ادب عربی تاریخ بھی ہے اور اسلامی تاریخ بھی ہے، شاعری بھی ہے، دیوان بھی ہے، یعنی بے شمار اس میں موضوعات کا، تصوف بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے اور وہ اس طرح کے بے شمار موضوعات ہیں جس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا ہے بہت پاورفل ہے، تو اب نئی نسل جو ہے وہ اس میں مشغول ہے، اب اس کو کتاب کی طرف لانے کے لیے، یعنی کتاب سے جو رشتے توڑ کے آگے گئے ان کو واپس کتاب کی طرف لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتاب آج کل پی ڈی ایف صورت میں انٹرنیٹ پر آ چکی ہے، مختلف ویب سائٹس پر آ چکی ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایسے باقاعدہ سافٹ ویئر تیار ہو چکے ہیں، ایپس تیار ہو چکی ہیں جس میں آپ کو بیک وقت ایک بٹن پر آپ کو ہزاروں کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یقیناً اس کے پیچھے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں کہ لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، ان کے جو سماجی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ لمبے سفر لائبریری کی طرف کرنا نہیں چاہتے تو وہ گھر بیٹھے اپنی سہولت کے مطابق کتابوں کی تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے یا اصل جو تعلق ہے وہ کتابوں سے رشتہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کتابوں سے رشتہ آپ چاہے لائبریری آ کر قائم کریں یا گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر قائم کریں، دونوں صورتوں میں کتابوں سے آپ کا تعلق جڑا رہنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ ہمارے ہاں جو لائبریریاں ہیں اس کا فقدان کیوں ہے اور لوگوں کی توجہ کیوں نہیں ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس پر آپ نے بھی شروع میں توجہ دلائی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کتاب سے انسیت اور کتاب سے تعلق قائم رکھنے لیے اس کی تربیت جو ہے وہ اسکول کی سطح سے شروع کی جانی چاہیے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں جو دینی مدارس ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دینی مدرسے میں کہیں نہ کہیں ایک کتب خانہ ضرور موجود ہوتا ہے اور وہ اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ان طلبہ میں کتاب کے ساتھ ایک تعلق اور دوستی کا جو رجحان ہے وہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے عصری تعلیمی ادارے ہیں اور حکومت ہے ان کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ حکومت وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو یا کسی علاقائی سطح پہ جو بھی انتظامیہ کام کر رہی ہے ان کو یہ اس طرح کی لائبریری ضرور قائم کرنی چاہیے۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں فخر سے کہ میں نے لائبریری سسٹم پہ انگلینڈ میں اور مختلف ممالک میں نے تھوڑی بہت جو ریسرچ کی ہے،
اس میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جس کے ایریاز میں علاقے ہوتے ہیں، جس کمیونٹی کے لوگ وہاں پر بستے ہیں، ان علاقوں میں ایک لائبریری ضرور قائم ہوتی ہے اور ان کی زبانوں پہ وہ کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ اس سے کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان علاقے کے لوگوں کے، جیسے آپ کا اگر علاقہ ہے تو آپ کے علاقے میں جو آپ کے ہاں مشہور زبان بولی جاتی ہے اس زبان پر کتابیں وہاں پر موجود ہونی چاہیے، وہ چاہے اسلامی علوم پر ہوں یا کسی بھی فنون پر وہ کتابیں ہوں۔ اس سے کم از کم ایک رغبت اور ایک ترغیب ضرور پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات کتابوں سے جو تعلق کی ہے وہ یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسکول کی سطح پر بچوں کے لیے اپنے علاقے کی کوئی بھی ایسی لائبریری جس کو قائم کی جائے اور وہاں پہ ان کو کم از کم کچھ نہیں تو مہینے 2 مہینے میں ایک وزٹ ضرور کرایا جائے، تاکہ ان کو لائبریری کے ماحول سے اور کتابوں سے ان کو آگاہی ہو اور ان سے رشتہ اور مضبوطی پیدا ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور ظاہر مدرسے کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی چونکہ آپ تمام مدارس کے حوالے سے آپ نے ایک خدمات انجام دیے بحیثیت چیئرمین، یہ ایک آنر کی بات ہے، تو ذرا مدرسے کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، جس میں وہ بچے کو ظاہر ایک کتاب سے رشتہ تو وہ جوڑتے ہیں، اگر آپ کے خیال میں مزید کس طرح وہاں اقدامات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند فرد ثابت ہو کے مدرسے سے نکلے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی توجہ مبذول کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے قارئین ہیں، ناظرین ہیں، وہ ضرور اس کو سمجھیں گے۔ پاکستان میں دینی مدارس الحمدللہ میں ذاتی طور پر چونکہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میری رہی ہے اور سرکاری سطح پر کافی کچھ کام کرنے کی کوشش بھی میں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دینی مدارس مجموعی طور پر بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں بالخصوص ایجوکیشن کے حوالے سے اور شعور کے حوالے سے ایک اچھا مثبت کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں چونکہ 28,000 کم و بیش تمام مکاتب فکر کے مدارس کی تعداد ہے اور اس میں 40 لاکھ طلبہ پڑھتے ہیں۔ 40 لاکھ طلبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 لاکھ طلبہ بغیر کسی حکومتی تعاون کے اور مدد کے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک NGO کے تحت وہ اپنے ان اداروں کو چلا رہے ہیں، گویا کہ وہ معاشرے میں ایک اتنا بڑا یعنی اپنا حصہ وہ ڈال رہے ہیں کہ بچے وہاں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ سوسائٹی میں کم از کم کچھ نہیں تو بہت اچھا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بڑھتے رہتے ہیں، مسائل جنم لیتے رہتے ہیں، تو مدارس میں عصری علوم بھی اس کی ضرورت کو محسوس کیا جانا چاہیے، اور یہ بعض بڑے بڑے مدارس پاکستان کے انہوں نے اس ضرورت کو محسوس بھی کیا ہے، اور آج ان کے مدارس کے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں BA بھی کر رہے ہیں، ماسٹرز بھی کر رہے ہیں، MPhil بھی کر رہے ہیں اور PhD بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس کے جو پڑھے ہوئے طلبہ ہیں ان کے اندر یہ ایک فکر جاگ اٹھی ہے کہ ہمیں سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، جو اس کے چیلنجز ہیں اس کو بھی ہم نے فلفل کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مدارس کے بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مختلف اور اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یعنی وہ مدرسے کا طالب علم صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ علم کی بدولت ہے، اور علم انسان کو خوبصورت بناتا ہے، علم انسان کے اندر شعور بیدار کرتا ہے، علم انسان کو اس میں وہ خوبیاں اجاگر کرتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا اور خوبصورت انسان بن کر لوگوں کے لیے مثال بن سکے۔ کتاب سے رشتہ جوڑنے میں انسان کو کیا کچھ ملتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بات کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ انسان جب بھی کسی سے کوئی رشتہ قائم کرتا ہے اسے سب سے پہلے اطمینان اور سکون ملتا ہے، کیا کہنا؟ اور اگر یہ اطمینان سکون اس کو کتاب سے ملے، میں نے چونکہ شروع میں ایک بات کہی تھی، کتاب بے ضرر دوست ہے، کتاب بے ضرر آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، نہ آپ کو مارتا ہے نہ وہ تکلیف دیتا ہے، بس یہ سیکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے، کس طرح سے اور کس پیار سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں ہر بات کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ آپ ہر بات سے
یہ دونوں پہلو آپ نکال سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا ایک اسلوب موجود ہے، اور وہ یہی ہے مدلل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اس سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ گویا کہ گمراہی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اس کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا، لیکن اس کو سمجھنے والا اپنے لیے نقصان کے پہلو تلاش کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں دو پہلو بہت واضح ہیں، مثبت اور منفی۔ کتاب سے تعلق اگر آپ مثبت انداز میں جوڑیں گے تو وہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو دے گا، اور کتاب سے آپ اپنا تعلق منفی جوڑیں گے تو معاشرے میں فساد بھی پیدا کرے گا۔ اقبال کا اس پر بہت خوبصورت شعر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ۔ تو اولاد بھی فتنہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو وہ آپ کے لیے سہارا بنتی ہے، آپ کے لیے باعث خیر بنتی ہے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ کتاب بھی بالکل یہی چیز ہے۔ کتاب سے اگر آپ کی دوستی مثبت ہوگی، خیر اس میں سے نکلیں گے، اور خیر کے پہلو سے معاشرہ جو ہے خوبصورت اور اچھا ہوگا۔ آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ کس موضوع پہ ہے، وہ بھی ذرا آپ بتا دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ تقابل ادیان پہ تھا، یعنی ادیان ثلاثہ اور مذہبی رواداری، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے حوالے سے ایک تقابلی اس میں جائزہ تھا۔ مجھے اس مقالے میں جو سب سے اہم بات اپنے سیکھنے کے لیے جو مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے امریکہ اور انگلینڈ میں مختلف یہودی عیسائی ان کے جو فرقے ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کا وزٹ میں نے کیا، اور ان کو بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی میں نے کوشش کی۔ کوئی ڈیبیٹ نہیں، بلکہ ان سے مختلف سوالات کی صورت میں بہت کچھ سیکھنے کو مجھے مل سکا۔ تو میری زندگی کا ایک حاصل تو یہ ہے کہ میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ محض کسی لائبریری میں کتابوں کے درمیان بیٹھ کر نہیں کی، بلکہ براہ راست اس موضوع کے حوالے سے ان لوگوں کے پاس میں گیا اور ان سے بھی استفادے کی میں نے کوشش کی ہے۔ دوسرا جو میرا میدان تھا وہ سیرت کے حوالے سے تھا، اور الحمدللہ میں نے مختلف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مختلف ایسے آرٹیکلز میں نے لکھے جس پر مجھے صدارتی ایوارڈز مجھے ملے، اور مختلف وزرائے اعظم نے، یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف اور موضوعات پر، یعنی اس میں قانون پر بھی، سیاست پر بھی، معاشرت پر بھی، تعلیم پر بھی، اس طرح کے مختلف موضوعات پر لکھنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ اب میرا جو اصل دلچسپی جو میری بڑھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے موضوع پر مختلف جہت سے کام کرنے کی کوشش کروں، اور بالخصوص سماجی حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے۔ اور چونکہ ہم سماجی طور پر بہت زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، اور اس میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہر طبقے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بے شمار ایسی کمزوریاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر بہت ضرورت ہے۔ ہم چونکہ ایک مسلم معاشرہ ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اس اکثریت کے باوجود بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کی ان تعلیمات سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ یوں تو سیرت کے موضوع پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تا قیامت لوگ لکھتے رہیں گے، اور ہر کوئی اپنی انفرادی اعتبار سے کوشش کرے گا کہ اس میں معاشرے کے جو مسائل ہیں، معاشرے کی جو پرابلم ہے، لوگوں کا جو مزاج ہے، دعوت کا جو اسلوب ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت پر اچھا سا کام ہونا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حوالے سے کوئی اچھا سا کام لے لے، اور پاکستان میں بالخصوص ہمارے پاکستانیوں کے لیے کوئی ایک ایسا منفرد اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے کہ جس میں ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے اتنی موتیاں ہیں نا، موتیاں آپ نے ہمیں دی، اب اس کو پرو کے وہاں معاشرے کے اندر جو ادارے ہیں وہاں تک یہ مالا ہم پہنچائیں گے۔ شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع دیا۔ اب عموماً ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے، پہلے
بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. آج کل بڑے بڑے گھر ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. یہاں آ کے میں نے دیکھا جس گھر کو آپ نے سجایا ہے اس گھر میں ہر طبقے فکر، ہر مکتبہ فکر کا فرد آتا ہے اور یہاں تحقیق کرتا ہے. جو ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت بننے کے اسباب آپ نے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ بہت کم لوگوں کے حصے میں ڈالتا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ وہ یعنی ان صفات سے متصف ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا. میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے معاشرے کی طرف سے، گلگت بلتستان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہماری اسی طرح رہنمائی کریں گے. ناظرین، سوس کونڈیگت سوس پشیگت اش انو ادارہ مجا کہ شخصیت سو مشوہن ایسے ہیش جکھن، ایسے سمبا جکھن، نسے فکر صرف اور صرف انہین کہ ہر گٹے جو ایک منروک آن ویوت میں انے لائبریری کئی بنیادی کتابی ہیں ای پڑھے ایک شخصیت تک رسے سنی جت اور معاشرار گے اے مشتار جل روت. تو ظاہرین نسے کہ ہیش اگر اسے گوٹ گوٹور گا اسے معاشرار گا ان ہیش ان سوچ ان سمبدا پیبدا بھی تو اسے معاشرہ جو چھٹار دور بھئی بیماری دور بین. اے بیماری چاہے لالچی بیماری بہت، اے حسد بیماری بہت، اے معاشرہ مجا ظلم و زیادتی بہت، ناانصافی بہت کیا گا چٹری ہن اے اسے معاشرہ جو دور بین اور اسے معاشرہ مللار بھئی. یعنی پھنرو شیری ہر گوٹے جو پھنی جن اور ایسے گون پوری علاقار گا جلی جائی اور ساتھ ہی پوری پاکستان ارگا جلی جائی، صرف پاکستان نے پوری دنیا ترگا جلی جائی. انی مورے گینی مجلس علمی بیا کے جو اجازت لکھم اس نائی بیا کے کرنے مشت وانشک گینی سے خدمتر حاضر بم آیاک بسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا. خدا حافظ. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اس سے پرانی مستند اور بہترین لائبریری میں نے کبھی نہیں دیکھی. ماشاءاللہ اتنے پیار سے محبت سے ڈاکٹر عامر تحسین صاحب نے ان کتابوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس میں ہر قسم کی کتاب آپ کو اسلامی دینی ملے گی. وہ چاہے ریسرچ کے لیے ہو، وہ چاہے ریفرنس کے لیے ہو، آپ کو جو کتاب چاہیے یہاں مہیا ہوتی ہے. تو ہم یہاں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں آ کے، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ یار یہ آئیے اور آ کے اس لائبریری کو دیکھیں، اس میں لوگ بے تحاشا مستفید ہو رہیں گے. تو آپ سے بھی گزارش ہے آپ لوگ بھی آئیے، آ کے ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے.